اٹھو تمہاری بہن گھر میں نہیں ہے۔ لڑکی کی ماں نے اپنے اس بڑے بیٹے کے کان میں رازدانہ انداز میں سرگوشی کی، جو کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور غصے کی سرخیاں بیک وقت نظر آنے لگیں۔ وہ قبائلی لوگ تھے۔ قبائلی لوگ خود کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جانے کو مرگ گزشت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے قمیض پہنی جو اس کے سرہانے ہی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی، اور پھر دوسرے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی جہاں اس کا چھوٹا بھائی سویا ہوا تھا۔ اٹھو، فاطمہ گھر میں نہیں ہے، اس نے چھوٹے بھائی کو بیدار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت ہی غصیلا اور جذباتی لڑکا تھا۔ کہاں گئی ہے کم بخت؟ اس نے ایک موٹی گالی نکالتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، وہ اپنی ماں پر چلانے لگا، جو پہلے سے ہی پریشان تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کی اولاد 3 کے ہندسے سے نیچے آنے والی ہے، پھر چاہے کسی بھی صورت۔ کچھ دیر بعد شہر کی سنسان گلیوں میں ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد گشت کر رہے تھے، مگر وہ جنہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ اب تک ان سے سینکڑوں کلومیٹر دور کسی محفوظ مقام کی طرف محو سفر تھے، مگر وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اب زمین ان کے لیے ایک مخصوص دائرے میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اب ہر آشنا و ناآشنا ان کی نظر میں مخبر بن چکا تھا۔ قبائلی سسٹم میں پلنے بڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ قبائلی دائرے میں رہنے والوں نے بھاگ کر شادی کی ہو اور وہ مارے نہ گئے ہوں۔ اس مسئلے کو لے کر یہ لوگ اتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں کہ شہر، ضلع، صوبے، یہاں تک کہ پڑوسی ملکوں تک چھان بین کر کے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل جانے پر دونوں ہی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک کو مارا جائے تو مرنے والے کے لواحقین بچنے والے کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے لڑکا لڑکی دونوں ہی کا مرنا ضروری ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار اب تھک ہار کر دوبارہ اپنے گھر کے گیٹ پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے صدمے سے نڈھال تھے۔ بڑے بھائی نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا، اور کچھ دیر بعد ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا جس میں گھر کا تمام سامان لوڈ کیا گیا۔ پھر یہ 3 افراد پر مشتمل کنبہ رات کے اندھیرے میں اس علاقے سے اچانک ہجرت کر گیا جہاں رہتے ہوئے انہیں 10 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اب ان کا پڑاؤ کسی دوسرے شہر اس مکان میں تھا جو ان کا ذاتی مکان تھا۔ بڑے بھائی نے فون کر کے اپنے بڑے چاچا کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ وقوعہ ہو گیا ہے۔ ان کے ٹوٹل 3 چاچا تھے اور والد وفات پا چکا تھا۔ لڑکی کی منگنی 2 سال پہلے اپنے ماموں زاد سے ہوئی تھی۔ اب شادی کا سوچا جا رہا تھا کہ وہ فرار ہو گئے۔ اگلے دن تینوں چاچا اپنے بچوں سمیت ان کے گھر آ دھمکے تھے، مگر ان سے پہلے لڑکی کا منگیتر اپنے باپ سمیت پہنچ چکا تھا۔ اب بری خبر یہ تھی کہ میرا بیٹا بھی 2 دنوں سے لاپتہ ہے، منجلے چاچا نے افسردگی سے کہا۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں سرخی اور چمک ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ وہ اب تک سویا بھی نہیں تھا، مگر اب اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ دونوں کو جلد ہی ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں عہد کرتا ہوں جب تک دونوں اپنے انجام کو نہیں پہنچتے میں کسی شادی کا نہیں سوچنے والا ہوں۔ لڑکی کے منگیتر نے اپنے عہد کا اظہار کیا۔ میں بھی عہد کرتا ہوں تب تک شادی مجھ پر حرام ہے، جب تک دونوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، دونوں جہاں جس حالت میں ملیں گے مار دینا، ان کا ایک حرف تک مت سننا۔ بڑے چاچا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ باقی افراد نے صرف پریشانی کا اظہار کیا اور کوئی رائے نہیں دی۔ ہر وہ کونا چھان مارا گیا جہاں تک وہ ہو سکتے تھے۔
مگر ان کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب ان کے محلے دار بھی اس معاملے پر باتیں کرنے لگے تھے۔ سالوں پر سال بیتتے چلے گئے مگر انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش ترک نہیں کی۔ لڑکی کا منگیتر ایک منی ٹرک چلاتا تھا جسے حرف عام میں مزدا یا مزڈا بھی کہتے ہیں۔ وہ اس کی ذاتی گاڑی بھی تھی اور ذریعہ معاش بھی۔ اسے ہفتوں ہفتوں بعد دوسرے صوبوں کا اکا دکا لوڈ بھی مل جایا کرتا تھا۔ اس کی گاڑی میں اکثر 2 افراد ہی ہوتے تھے، جن میں سے ایک کلینر لڑکا تھا جو اس کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ وہ انتہائی سمجھدار اور چالاک قسم کا مگر قابل بھروسہ آدمی تھا۔ ایک دن وہ کسی دوسرے صوبے کے ایک ضلع میں لوڈ اتار کر واپس ہو رہے تھے تو وہاں روڈ کے کنارے بنے ایک عام سے ہوٹل کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک شخص پر اس کی نظر پڑی۔ آج اس وقوعے کو 11 سال کا طویل عرصہ ہو چلا تھا مگر وہ اس کا چہرہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ویسے بھی اس کی اس شخص کے ساتھ کبھی بنتی بھی نہیں تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے کچھ ہی فاصلے پر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور ڈیش بورڈ میں بنی دروازہ کھول دیا، پسٹل نکال لیا۔ استاد کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے حیرت و پریشانی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے، تو گاڑی اسٹارٹ رکھ، اسٹیئرنگ پر تیار بیٹھے رہنا، میں زیادہ دیر کروں تو گاڑی لے کر چلے جانا۔ اس نے اس لڑکے کو ہدایت کی اور خود پسٹل نیفے میں اٹکا کر گاڑی سے اتر گیا۔ ابھی وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ اتفاقاً اس کے موبائل پر کال کی ٹیون بجنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو وہاں اس کی منگیتر کے چھوٹے بھائی کا نام و نمبر چمک رہے تھے۔ ہیلو، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوشش کرنا جلدی آ جانا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وہ مل گیا ہے اور میں اسے مارنے لگا ہوں۔ اس نے کہی گئی بات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہا، اپنی بات کہی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف سے کچھ توقف کے بعد کہا گیا، تم اس کی جاسوسی کرو اور وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ساری معلومات جمع کرو، اس کے بعد تم خود کو بری الذمہ بھی سمجھو تو میں ہینڈل کر لوں گا۔ اس اکیلے کو مارنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، بہتر ہے تم اس سے نظروں سے اوجھل ہونے مت دو۔ لڑکی کے بھائی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسے بھی لگا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں اور امی سے کہہ دینا میں جلدی ہی آ جاؤں گا۔ وہ کال کاٹ کر فوراً دوبارہ گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کے اشارے پر لڑکا گاڑی کا انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے، وہ سامنے کالے کپڑوں والا آدمی دیکھ رہے ہو؟ استاد نے اشارہ کیا۔ وہی جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے؟ لڑکے نے مذکورہ شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی، ٹھیک سمجھے، لڑکے کے استاد نے جواب دیا اور 40,000 روپے اسے تھماتے ہوئے سمجھایا کہ تم نے اس آدمی کا تب تک پیچھا کرنا ہے جب تک تم اس کا گھر نہیں دیکھ لیتے۔ مگر کیوں؟ اس نے اپنے استاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثر سے میں پوچھا، اس کے کام کے اختتام پر تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال اس بندے پر کڑی نظر رکھو، جتنے دن لگیں یہیں رہنا، مزید پیسوں کی ضرورت پڑے تو فون کر دینا۔ استاد نے اسے دوبارہ سمجھایا۔ نہیں، اتنے پیسے کافی ہیں، اس نے جواب دیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ وہاں اکیلا کھڑا دور سے اس آدمی پر نظر رکھے ہوئے تھا، جیسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہوٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے عین اس نامعلوم شخص کے سامنے والے ٹیبل کا انتخاب کیا۔ قریب سے دیکھنے پر اسے لگا یہ بہت ہی معصوم اور بے ضرر سا شخص ہے۔ اب اس کو چائے آ چکی تھی۔ وہاں قریب قریب ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ چائے پیو گے دوست؟ لڑکے نے اسے چائے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، میں پی چکا ہوں۔
اس نے مسکرا کر چائے پینے سے انکار کر دیا۔ لڑکا دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اتنے نفیس اور شائستہ مزاج آدمی کی جان کا کوئی کیوں دشمن ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تو لڑکے نے جلدی جلدی چائے کے پیسے ادا کیے اور مستندی سے اس پر نگاہیں گاڑی۔ اس کا رخ سڑک کی دوسری طرف موجود ایک گلی کی طرف تھا۔ لڑکے نے دور دور سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس گلی کے اختتام سے پہلے ہی وہ ایک دوسری اور نسبتاً کشادہ گلی میں مڑ گیا۔ اس گلی کے اختتام پر ایک گھر کا بڑا سا گیٹ تھا، یعنی یہ بند گلی تھی۔ لڑکے نے وہیں رکنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ یہیں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ لڑکے نے اسے ایک گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ گیٹ کے بند ہونے پر اس نے قریب جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس نے گھر کی 2-4 واضح نشانیاں ذہن میں نشین کر لیں۔ یہ گھر باہر سے تقریباً 2 کمروں پر مشتمل ہی لگ رہا تھا۔ گھر کے مکین اس بات سے بے خبر تھے کہ موت کے بالآخر ان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سردیوں کے شروعاتی دن تھے جن میں ہلکی پھلکی سردی محسوس کی جا سکتی ہے۔ کچھ دن بعد رات کی تاریکی میں 2 نقاب پوش ان کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے، جن کے پاس اپنے اپنے پسٹل اور خنجر تھے۔ ان میں سے ایک نے آہستگی سے گیٹ کی سپورٹ کے لیے بنائے گئے پلر پر چڑھ کر اندر کی جانب سے گیٹ کھول دیا، اور دونوں نقاب پوش صحن میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کمرے کی کھڑکی کی آؤٹ میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو وہاں ایک مرد اور ایک خاتون گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ کمرے میں زیرو بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ اس وقت تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے کہ جتنی خاموشی سے وہ کام کو نپٹا سکتے ہیں اتنی ہی خاموشی ان پر لازم ہے، ورنہ اہل محلہ جمع ہو کر ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لڑکی کے بھائی نے تیز دھار چھرا نکالا۔ یہ چھرا اس نے آخری حد تک تیز کر رکھا تھا۔ اب لڑکی کا بھائی سوئے ہوئے مرد کی سرہانے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ لڑکی کا منگیتر اس مرد کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا تاکہ اس کے تڑپنے پر وہ اسے قابو رکھ سکے۔ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، مرنے والا اس زاویے پر لیٹا ہوا تھا جس سے اس کی شہ رگ کاٹنا نہایت ہی آسان تھا۔ سرہانے بیٹھے قاتل نے ان کی آن میں پوری بھرتی سے اس کی گردن پر چھرا پھیر دیا، جس سے اس کا گلا گہرائی میں کٹتا چلا گیا اور خون کا ایک فوارہ سا برآمد ہو کر غائب ہو گیا۔ سرہانے بیٹھے قاتل نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ لیے تاکہ اس کے پھڑپھڑاہٹ سے پاس ہی سوئی ہوئی اس کی بہن نہ جاگ جائے، مگر مقتول کے کٹے ہوئے گلے سے برآمد ہونے والی آوازوں نے ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا، کیونکہ اتنی آوازیں پاس سوئے شخص کو بھی بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس نے فوراً مقتول کے ہاتھ چھوڑ کر بہن کی گردن کا رخ کیا۔ پیروں کی طرف سے بیٹھے ہوئے شخص نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گرفت میں مردانہ پیروں کی بجائے زنانہ پیر تھے، کیونکہ اب تک دوسری گردن بھی کٹ چکی تھی۔ وہ بلا کے وحشی اور درندہ صفت لوگ تھے۔ کم از کم اس وقت تمہیں ذرا برابر بھی انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب دونوں لاشوں کا خون ایک ساتھ مل کر بہنے لگا تھا۔ قاتلوں کے کپڑے اور جوتے بھی خون آلودہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے صحن میں لگے بیسن سے ہاتھ، منہ اور اعلیٰ قطرے صاف کیا اور پھر گیٹ کھول کر دوبارہ باہر نکل گئے۔ انہیں خود کے پکڑے جانے کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ انہیں خون معاف کرنے والوں نے ہی خون کرنے بھیجا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گلی سے مین روڈ کی طرف نکل رہے تھے۔ لڑکی کا بھائی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ ذہن پر زور دے دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چلتے رہنا، رکنا مت، اور نہ ہی میرا انتظار کرنا، لڑکی کے بھائی نے اس کے منگیتر سے کہا، اور خود یک لخت دوبارہ مقتولین کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تفتیشی افسر صحن میں موجود
ان نشانات کا بغور معائنہ کر رہا تھا جو جوتوں پر خون لگنے سے بنے تھے۔ یہ ایسے جوتوں کے نشانات تھے جن کے تلووں میں گاڑی کے ٹائر کا ڈیزائن استعمال ہوتا ہے۔ افیسر کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ قاتل کم از کم یہاں کا مقامی نہیں ہے۔ انہی جوتوں کے نشانات مرد کی لاش کے چہرے پر بھی ثبت تھے، جن سے قاتل کے مقتول سے شدید نفرت کا پہلو نکلتا تھا۔ جبکہ قاتل نے جاتے ہوئے خاتون کی لاش پر ایک چادر ڈال دی تھی۔ دل کو دہلا دینے والا منظر گھر کے دوسرے کمرے میں تھا، جہاں 4 معصوم بچوں کی گلا کٹا لاشیں ایک ساتھ پڑی ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے یا پھر غیرت کے نام پر قتل کا، افیسر نے ایک اہلکار سے کہا۔ جی سر، یہی لگتا ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ دوسری طرف دونوں قاتل اس کارنامے سے اپنے بڑوں کو آگاہ کر چکے تھے، جہاں سے انہیں شاباشی ہی ملتی تھی۔ دن چڑھے دونوں نے نہا دھو کر متعلقہ تھانے کا رخ کیا اور وہاں جا کر اقبال جرم کر لیا۔ انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ وہ چند ہی ہفتوں میں اپنے اپنے گھر پہنچ چکے تھے، کیونکہ مقتولین کے لواحقین نے انہیں خون معاف کر دیا تھا۔ صلح نامے پر دستخط اور کچھ پولیس کا کھلا کھلا پلا کر اس وقت سے بھی پہلے ہی قانونی کارروائیوں سے جان چھڑا چکے تھے۔ مقتولین کی لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھیں، جن کے جنازے کا کوئی اعلان نہیں کروایا گیا۔ اہل محلہ کے ساتھ مل کر 6 لاشیں خاموشی سے دفن کر دی گئیں۔ لوگ بچوں کے قتل پر اندر ہی اندر سے دکھی تھے، مگر وہ ایسے معاملے میں لب کشائی سے باز ہی نظر آئے۔ تم نے ان معصوموں کا خون کیوں بہایا؟ لڑکی کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ اماں، وہ 4 بچے نہیں تھے، بلکہ 4 جلتی پھرتی گالیاں تھیں جو ہمیں ساری زندگی پڑتی رہتی، اس لیے ان کا مرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس سے انتہائی سفاکیت اور لاپرواہی سے جواب دیا۔ سب سے برا حال مقتول کی ماں کا تھا، جسے یہ تو ضرور پتہ تھا کہ اس کا بیٹا ان ظالموں کے ہاتھ لگا تو بچ نہیں سکے گا، مگر اسے اپنے 3 پوتوں اور 1 پوتی کی ناحق قتل کا صدمہ اندر ہی اندر سے بے قرار کیے ہوئے تھا۔ اسے اس بات کا بھی شدید دکھ اور غصہ تھا کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کے چہرے پر ایسے نیچ شخص نے لاتیں ماری تھی جو کبھی اس کے پیر برابر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مقتول کی والدہ کو اس کے نام اور شکل سے بھی گھن آنے لگی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میری زندگی میں تو کیا، میرے مرنے کے بعد بھی اس ذلیل آدمی کو میرے گھر میں داخل ہونے مت دینا۔ کئی مہینے گزر گئے، مگر اس خاتون نے اضطراب و بے چینی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک دن وہ اپنے اس اکلوتے بھائی کے گھر گئی، جو یہاں سے چند کلومیٹر ہی دور رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو دل کا حال سنا کر کافی دیر روتی رہی۔ اس کی بے بسی بوڑھی آنکھوں میں اپنے قتل شدہ کنبے کی لاشیں آنسو بن کر تیر رہی تھیں۔ میں خدا تو نہیں ہوں، مگر میں تمہارے غم کا مداوا کرنے کا ضرور سوچ رہا ہوں۔ خاتون نے ادھیڑ عمر بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد مین شاہراہ کے سنسان حصے میں اس کے کنبے کے قاتل کو رات گئے کسی تیز رفتار ہیوی گاڑی نے کچل کر کچمبر بنا دیا تھا، جس سے اس کی لاش ناقابل شناخت ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر جیب سے ملنے والے سامان اور تباہ شدہ موٹر سائیکل نے یہ مسئلہ جلد ہی حل کر دیا تھا۔ اب شاید میں کبھی سکون سے جی نہ سکوں، مگر تم نے میرے سکون سے مرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس نے فون پر اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا